تھا امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے بھی گفتگو تھی، اور بی بی فاطمہ الزہرا ایام فاطمیہ انشاءاللہ آج سے جو آپ کی خدمت میں شروع ہوئے ہیں 3 جماعت الثانی تک انشاءاللہ اسی ذکر کو لے کر، بی بی کے ذکر کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں گی۔ پروردگار اس ذکر کا صدقہ ہمیں صحیح معنوں میں کنیزان بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بننے کی توفیق عطا کرے۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ بھی ایام فاطمیہ میں ہم بی بی کے حوالے سے ڈیفرنٹ انداز سے کوشش کریں گے گفتگو کر سکے، تاکہ خود کو اس راستے پر چلا سکیں جو ہمیں وقت کے امام کے ظہور کی طرف لے کر جائے گا۔ آج عصمت بی بی مریم علیہ السلام اور عصمت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس خوبصورت ٹاپک کے لیے مجھے جوائن کیا، بہت خوبصورت گفتگو، مولا سلامت رکھے، پروردگار مزید توفیقات میں اضافہ کرے۔ خانم ندا جعفری صاحبہ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت صاحب شکریہ۔ صد احترام محترم المقام سامعین کرام کی خدمت عالیہ میں، اور بخصوص جناب حجت آخر صاحب الزماں کی خدمت میں، اللہ کے پاکیزہ نبی کی ولادت اور لشکر امام کے ہراول دستے میں موجود وہ خاص مشیر امام زمان جنہیں آپ اور میں جناب عیسیٰ روح اللہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کی آمد بیش بہا پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پروردگار ہمیں جناب عیسیٰ سے اور عیسیٰ سے امام زمانہ تک ان حجت خدا کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خانم۔ آج تھوڑا سا آپ نے جو عنوان رکھا، میں چاہوں گی اس پہ روشنی ڈالیے کہ عصمت جناب مریم اور ہماری بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے عصمت مریم پہ اگر آپ سے بات ہو تو کیسے عصمت مریم پہ گفتگو ہو سکتی ہے؟ جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ زندہ قومیں اپنے ہیروز کو، اپنے قیمتی لوگوں کو، اپنے رہنماؤں کو، اپنے جانثاروں کو زندہ رکھنا چاہتی ہیں، اور جب بھی کوئی قومی ہیرو جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی یاد بھی زندہ رہے۔ جیسے آج قائد اعظم جیسی عظیم شخصیت کا یوم ولادت ہے، اور میں چاہوں گی کہ اپنے سامعین کو بھی استدعا کروں کہ ایک سورہ الحمد اس خاص بندہ خدا کے لیے جس کے دم قدم سے ہم نے آزادی اور انسانیت کو اپنی سرزمین پر محسوس کیا۔ زندہ قومیں چاہتی ہیں اپنے رہنماؤں کو زندہ رکھیں، اپنے پیاروں کو زندہ رکھنے، اپنے جانثاروں کو زندہ رکھیں، لیکن حیات اور ممات کسی اور کے اختیار میں ہے۔ ہم چاہیں بھی تو ان کو زندہ رکھ نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کبھی ان کے اسٹیچو بنا کر، کبھی ان کے مقابر بنا کر، کبھی ان کے قد آدم تصاویر کو مزین کر کے ہم ان کی یادوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ قادر مطلق بھی ہے اور عادل مطلق بھی۔ اگر میں چاہتی ہوں میرا قومی ہیرو، مجھ سے وابستہ خاص شخصیت زندہ رہے، تو کیا اللہ نہیں چاہتا اس کی خاص پیکران صدق و صفا اور ان کے تذکرے زندہ رہیں؟ فرق اتنا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں اور وہ کن فیکون کہتا ہے۔ اس کے لیے زندہ رکھنا کسی کو مشکل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ قرآن میں سینکڑوں مرتبہ، کم از کم 367 مرتبہ کہتا ہے حبیب ذکر کیجئے فلاں کا، اے میرے حبیب ذکر کیجئے فلاں کا، اور حبیب کبریا ان ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن میں کہوں افتخار کے لیے، سر اٹھانے کے لیے، عظمت کو محسوس کرنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ قرآن میں سب سے پہلے اللہ نبی آخر الزماں کو جس کے ذکر کا حکم دے رہا ہے وہ ہستی کوئی مرد نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، وہ ایک صنف نازک کا پیکر،
جسے آپ اور میں جناب مریم کے نام سے جانتے ہیں، کتنا افتخار ہے صنف نازک کے لیے کہ خالق کائنات دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل شافی روز جزا کو کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي کتاب مریم، اے میرے حبیب مریم کا تذکرہ کیجیے۔ کیا ہوں گی کیا مریم، بات، کیا ہوگا کیا مزاج عصمت، کہ اللہ سب سے پہلے ذکر میں جس بی بی کا ذکر کروا رہا ہے وہ جناب مریم ہے، نہ کسی آدم کا، نہ ابراہیم کا، نہ اسماعیل کا، نہ اسحاق کا، نہ یعقوب کا، نہ یوسف کا، نہ موسیٰ کا، نہ عیسیٰ کا تذکرہ کروا رہا ہے تو مریم جیسی ہستی کا جو صنف نازک کا نمائندہ ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، سبحان اللہ، فقیروں کو عرفان ہستی نہ ہوتا، عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی، مسافر سدا منزلوں پر بھٹکتے، سفینوں کو ساحل کی قربت نہ ہوتی، اور خدائی کا انصاف خاموش رہتا، سنا ہے کسی کی شفاعت نہ ہوتی۔ اللہ نے اس صنف نازک کو شفیع بنا کر، جناب فاطمہ کو شافع امت بنا کر اس زمانے میں ہمارے درمیان بھیجا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا خوبصورت انداز سے آپ نے جناب مریم سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کیا۔ اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ بھی ان ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے جن کا تذکرہ پروردگار نے بہت خوبصورت انداز سے کیا۔ جی جناب مریم اور جناب عیسیٰ وہ شخصیات ہیں جو تینوں ابراہیمی ادیان میں معتبر حوالے کے طور پر ہیں، یعنی یہودیت ہو، عیسائیت ہو یا دین متین اسلام ہو، تینوں میں ایک معتبر حوالہ جناب مریم، جناب عیسیٰ، اور وہ واحد مستور جس کا اسم گرامی خالق کائنات نے قرآن میں مذکور کیا، ورنہ اللہ نے 114 صورتوں میں 14 بہترین چنی ہوئی عورتوں کا اور 4 بدترین عورتوں کا ذکر کیا ہے۔ لیکن عجیب اس خدا کا رمز ہے، سر ہے، نہ اچھی عورت کا نام لیتا ہے نہ بری عورت کا نام لیتا ہے، ہمیشہ حوالوں سے، کردار سے ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ لیکن وہ واحد بی بی جس کا قرآن ذکر کرتا ہے، اور فقط ذکر نہیں کرتا، پوری سورت، ایک طویل سورت اس بی بی کے نام سے موسوم کر دیتا ہے، اسے کائنات جناب مریم کے نام سے جانتی ہے۔ اور مریم کائنات کا وہ خاص پیکر صدق و صفا ہے جسے خالق نے صدیقہ کہہ کر مخاطب کیا، یعنی صداقت مریم، طہارت مریم، عصمت مریم عنوان قرآن ہے۔ خالق نے اس بی سبحان بی کو بہترین صدیقہ کے طور پر ہمارے سامنے متعارف کرایا۔ اور عجیب بات ہے، جو کائنات کی بہترین صدیقہ تھی، اس نے اپنی صداقت کی گواہی نہیں دی، بلکہ خاموشی سے اپنی آغوش میں اٹھائے ہوئے بچے کی جانب اشارہ کر کے زمانے کے بدترین کرداروں سے کہا، تم سوال کرتے ہو، مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھ لو۔ اور وہ مسکرا کر، ہنس کر، استہزاء کے، مذاق اڑانے کے انداز میں کہتے ہیں، بچہ جو مہد میں ہے، گودی میں ہے، کیسے بولے گا؟ لیکن یہ بچہ مریم کا لال ہے، یہ گواہ ہے، سبحان یہ بہترین حجت خدا ہے۔ وہ بچہ اللہ، تکلم کرتا ہے، اپنا تعارف پیش کرتا ہے، اب نہیں کہتے کہ عصمت کا ثبوت پیش کرو، اس لیے کہ جانتے ہیں جو بچہ آغوش مادری میں تکلم کرے اس کی ماں معصومہ ہوا کرتی ہے، اس کی ماں عصمت کا پیکر ہوا کرتی ہے، معترف ہو گئے۔ اور وہ یہودیت جو عورت کو ازلی گناہ گار کہتی ہے، وہ یہودیت جو عورت کو انتہائی گستاخ و بد کردار تصور کرتی ہے، وہی یہودیت مریم کو اپنا افتخار بنائے ہوئے ہے۔ وہ گھر خدا کا جہاں عورت کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی، جناب مریم کو خالق اسی گھر میں رکھتا ہے۔ اور پھر عجیب نسبتیں ہیں جناب مریم کی جناب مریم کو جنم دیتی ہے، اور خالق کائنات بھی
जनाब फातिमा तो ज़हरा की आगोश में इमाम हसन मुज्तबा जैसी इमामत की किंदील को भी 10 या 11 साल की उम्र मुबारक थी जब बीबी को ये गोहरे यगाना मिला। अजीब बात है, उधर गवाही बच्चा देता है और इधर क्या नाना की आगोश में हसनैन करीमैन जिक्र खुदा को जमजमों की सूरत में ऐसे जज्ब करते हैं कि बाइन ही हू बहू आयाते खुदावंदी को माँ को आके सुना देते हैं। यानी अल्लाह ने इन दोनों शख्सियत के दरमियान एक अजीब तहारतों का, इस्मतों का ताल्लुक रखा, लेकिन फिर भी मैं कहूँ फर्क है, मवाजना नहीं किया जा सकता। यहाँ पर इस चीज को महसूस करना पड़ेगा कि जनाबे फातिमा आकाओ मौला हैं, शहजादी हैं, और जनाबे मरियम उनकी कनीजान में शुमार की जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या मकाम है बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, जिनकी तारीफ परवरदिगार करे। और फिर आकर ये मैसेज भी थे कि बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सैयदतुन निसाइल आलमीन है। मरियम का फातिमा से भला क्या मवाजना। मरियम तो ताहिरा है, तहारत है फातिमा, फात- लेकिन खालिक बता रहा है कि जो पहली मस्तूर तहारत की मंजिल पर इंतखाब की गई और जो मेराज तहारत पर फाइजा फातिमा तो ज़हरा हैं, दोनों के सल्लल्लाहु अंदाज व अतवार एक जैसे हैं। यानी खालिक का इंतखाब हमेशा एक रंग की शख्सियत को, एक मिजाज की शख्सियत को एक दूसरे की जंजीर की सूरत में पेश करता है। वो हजरत ईसा हों या रसूल आखरी हों, वो जनाबे मरियम हों या फातिमा तो ज़हरा हों, इस्मत की ऐसी किंदीलें हैं कि इनके मिजाज, इनके रंग, इनके हुस्न में कोई फर्क महसूस नहीं किया जा सकता। इंशाल्लाह, क्या बात है, इंशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा, एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। कुछ अर्सा पहले अय्याम फातिमिया इतने भरपूर अंदाज से और इतने लॉन्ग टर्म के लिए नहीं किए जाते थे, नहीं मनाए जाते थे, 1 दिन या 2 दिन मजालिस का सिलसिला। आप समझती हैं कि जो ज्यादा अंदाज से लोगों में ये जज्बा उभर रहा है कि नहीं 1 दिन नहीं 3 दिन, 3 दिन नहीं 10 दिन, 10 दिन नहीं बल्कि 13 जमातुल अव्वल से लेकर 3 जमातुल सानी से भी ज्यादा बढ़ाकर, आप समझती हैं कि ये ख्वाहिश बीबी फातिमा भी कह सकते हैं या फिर वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील के लिए एक कदम भी कह सकते हैं? जनाब सैयदा वो हस्ती हैं जो खालिक कायनात ने कुरान के जमजमों में पैगंबर से कहा, वाला सौफ युअती का रब का फतरसा, अनकरीब हम आपको कुछ ऐसा देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। क्या अल्लाह बात है, पैगंबर को राजी करने के लिए ये नेमत, ये खास तोहफा अदा करता है। और फिर खालिक की कायनात लैलतुल कद्र से निस्बत देकर इस शहजादी की मारिफत को हमारे जहनों की परवाज से कहीं बाइद करार दे रहा है। यानी हम चाहें भी तो जनाब सैयदा का मुकाम और मर्तबा दर्क करने से आजिज हैं, लेकिन जो जो अक्ल उरूज की जानिब परवाज करती है, जो जो इंसानी जहन इर्तका की मंजिलों को तय करता है, वैसे वैसे मेरी बीबी सैयदा का मुकाम फजीलत व मर्तबा लोगों पर आया होता है। मनाकिब व फजाइल जनाब सैयदा लोगों पर खुलते जाते हैं। यूं कहूँ बहुत बुलंदी ये फिक्र चाहिए जनाब सैयदा को पहचानने के लिए, और हर आने वाला लम्हा एक फिक्र के इर्तका का बेहतरीन लम्हा साबित होता है और मारिफत जनाब सैयदा हम पर वाज़े होती है। और अगर मैं यूं कहूँ कि जनाबे सैयदा वो हस्ती हैं कि जिनकी मारिफत आखिरुज़्ज़मा के ज़माने में और खुलकर सामने आ रही है। ये वो ज़माना है जिसमें खबासतें और बुराइयां भी आया हैं और जिसमें अच्छाइयां और नेक काम भी खुलकर सामने। ना बुरों की बदी छुपी हुई है, ना नेकोकारों की नेकियों उस तरह से मख्फी हैं। यानी ये आखिरुज़्ज़मा का ज़माना
جہاں چیزیں اپنی عروج کی جانب ہے، چاہے وہ برائی ہے چاہے وہ نیکی ہے، اور معرفت جناب سیدہ بھی شاید اسی لیے بہترین انداز میں لوگوں کو میسر آ رہی ہے کہ اب محمد کا آخری بیٹا وہ ابتر کے تانے کو آپ اور میں قرآن کے زمزموں میں پاتے ہیں کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ آپ کے دشمن کو ابتر ہونا ہے. خدا کا قول حق ہے، صدق ہے، عین ثبوت ہے. تو کیا دشمنان محمد ابتر ہو گئے؟ آج بھی زمانہ بھرا ہوا ہے دشمنوں سے. معلوم ہوا کہ محمد کا آخری بیٹا جب زمانے میں ظہور کرے گا تو آخری دشمن محمد بھی ابتر ہو جائے گا. اس زمانے تک معرفت جناب سیدہ کا عروج جاری رہے گا. اور شاید یہ خوش نصیبی ہے اس زمانے میں بسنے والوں کو کہ جتنی معرفت جناب سیدہ آج لوگوں پر آیا ہے، جتنے مصائب جناب سیدہ آج آسانی سے لوگوں تک میسر ہیں، اس سے پہلے نہیں تھے. اور عصمت کبریٰ پر فائز وہ بی بی جسے کبھی معاہدے میں دلیل بنایا جاتا ہے، کبھی قدر کے زمزموں میں چھپایا جاتا ہے، کبھی کوثر کی سلسبیل میں امامتوں میں امانتوں میں سر افتخار بنایا جاتا ہے. یہ آسان نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں اور آج زمانے میں جو 3 قومیں زیادہ تعداد میں ہیں وہ بھی دین ابراہیمی کی ہیں، اور ابراہیم بڑے معرفت والے نبی تھے. ہر نبی میرے سر آنکھوں پر، لیکن جد پیمبر ابراہیم عجیب مزاج کے نبی تھے. کبھی اپنے لیے نہیں مانگا، جب بھی مانگا نسلوں میں طہارت مانگی، نسلوں میں پاکیزگی مانگی، نسلوں میں اپنے لیے افتخار مانگا. اپنے لیے بھی مانگتے تو اللہ دیتا، لیکن وہ اتنا بڑی سرکار ہے خالق کی کہ وہاں نسلوں کے لیے مانگ لیا جائے. ابراہیم عشق کی منزل پر امتحان میں پاس ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے ابراہیم ہم نے امامت دی آپ کو. کہا خالقہ مجھے تو دی ہے، تیرا شکر، لیکن کیا میری نسلوں میں بھی چلے گی؟ کہا ہاں ابراہیم، صرف تجھے نہیں تیری نسلوں میں امامت کو چلائیں گے، اور نسل پاکیزہ میں امامت ان کو ملے گی جو ظالم نہیں ہے. بڑا آسان سا اللہ نے فیصلہ دے دیا. ظالموں کو ابراہیم کی امامت کا حصہ نہیں مل سکتا. یہی وجہ ہے کہ ہمیں سب امام مظلوم دکھائی دیتے ہیں. وہ پہلا زمانے کی حجت امام ہو یا آخر الزمان امام ہو، ہم ایک مظلومیت کی صف میں، اللہ نے کہا تھا نا ظالموں کو نہیں ملے گی، مظلوموں کو ملے گی. اور پھر جناب ابراہیم نے امامت مانگی تھی، اللہ نے اس امامت کو رسول اطہر کی اولاد میں منتقل کر دیا. اور افتخار میں مریم ہے کہ اللہ نے معصومہ کو معصوم بیٹا دیا اور بغیر باپ کے ایک معجزہ بنا کر دیا. لیکن میں کہوں افتخار جناب سیدہ ہے کہ اللہ نے معصوم اور معصومہ کو معصوم 2 بیٹے عطا کیے. کسی معصوم کی اولاد آپ اور میں جانتے ہیں کتنی قیمتی ہوتی ہے. اللہ نے کسی نبی اور ولی کو بھی 2 معصومین سے پیدا نہیں کیا سوائے حسنین کریمین کے، جہاں باپ بھی معصوم ہے اور مادر گرامی بھی معصومہ ہے. اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا موازنہ. اسی کو لے کر شاید اقبال جیسی ہستی بھی چلی کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، مادر را کاروان سالار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق. نور چشم رحمت. کون ہے فاطمہ؟ جو نبوت کے آنکھوں کا نور ہے. کون ہے فاطمہ؟ بانوے آنور بانوے تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا، شیر خدا. اللہ نے عیسیٰ کو ایک عظمت عطا کی کہ وہ مریم جیسی معصومہ کے فرزند ہیں. اللہ نے جناب فاطمہ الزہرا کو ایسی 3 نسبتوں سے افتخار دیا.
پروردگار کیا سلامت رکھے علامہ اقبال کو، جن کے قلم نے جناب سیدہ کی شان میں ایسی بہترین تراکیب کو استعمال کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت۔ اچھا، میں ایک اور پوائنٹ کی طرف اشارہ چاہوں گی، آپ روشنی ڈالیے کہ بہت سے ہم نے واقعات سنے ہیں کہ جب بی بی کے مصائب کو سنتے ہیں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ تو اس طرف آ جاتے ہیں، یعنی ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مظلومہ تھیں اور ظلم کرنے والے سے برات کرتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ایام فاطمیہ، یہ سلسلہ بھی پروردگار کی طرف سے میں سمجھتی ہوں ایک کرم ہے کہ ہم زیادہ بہتر انداز سے ان مظالم کا ذکر کر سکیں اور زیادہ ٹائم کے لیے کر سکیں، تاکہ لوگوں کی آنکھوں سے وہ پردہ ہٹ سکے جو ظالموں کے ساتھ ہوتے ہوئے ان کی آنکھوں پہ لگا ہوا ہے۔ آپ سمجھتی ہیں یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے؟ جناب سیدہ وہ مظلومہ کونین ہیں کہ جن کا اپنے لیے بعد از بدر یہ اعتراف کرنا کہ مجھ پر وہ مصائب و آلام توڑے گئے کہ اگر روشن دنوں پر آ جاتے تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ جناب سیدہ صدیقہ ہیں، صلی اللہ صدیقہ علیہ وسلم۔ جناب مریم بھی ہیں، لیکن جناب سیدہ کی صداقت معراج صداقت ہے۔ سبحان اللہ۔ مباہلہ میں میرا رسول جھوٹوں پر لعنت کے لیے جس واحد مستور کو انتخاب کرتا ہے اس سے کیا بڑھ بات کر صدیقہ کونین نہیں۔ یہ الگ بے المیہ ہے کہ آج زمانے میں ہمیں ان القاب سے کچھ اور لوگ ملقب دکھائی دیتے ہیں۔ میں کہوں پڑی تھی لوٹ محمد کے جب گھرانے میں، یہ القابات لٹے تھے اسی زمانے میں۔ جب مظلومیت کا شکار ہوا خانوادہ طہارت، تو پھر جس کو جو لقب ملا اپنے ایسے ویسے کے لیے استعمال کر لیا۔ صداقت کے لیے کم از کم معیار مریم ہے، اور بہترین و سبحان افضل ترین معیار جناب صدیقہ طاہرہ ہیں۔ اور اللہ کا اللہ۔ رسول انتخاب بھی اسی لیے کر کے مباہلہ میں لے کر جاتا ہے کہ نبیوں کا سردار، ولیوں کے سردار کو، جنت کی عورتوں کی سردار کو، جنت کے شہزادوں کے سردار کو ساتھ لے کر چلا ہے۔ یعنی مباہلہ سید و سادات کی بہترین کرداروں کی دشمنان کے ساتھ مباہلے کا نام ہے۔ کذب کو کھولنے کے لیے جن بہترین ہستیوں کو نبوت نے انتخاب کیا وہ جناب صدیقہ طاہرہ۔ اور مصائب جناب شہزادی کونین میں سب سے بڑی مصیبت یہی لگتی ہے کہ اسی صدیقہ کو، جسے دشمن غیر مذہب والے بھی جھٹلا نہ سکے، جو مباہلہ کی فاتح بن کر لوٹی، اسے منبر رسالت سے جھٹلا کر لوٹایا گیا۔ اور خطبہ جناب سیدہ بلاغت و فصاحت اور حق زہرا کا بہترین آئینہ دار ہے۔ پروردگار ہمیں اس خطبے کو پڑھنے، سمجھنے اور مظلومیت جناب سیدہ کو ان ایام عزا میں محسوس کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ بہت خوبصورت آپ نے ذکر کیا مباہلے کا، اور اگر حدیث قصہ میں بھی دیکھا جائے خانم، تو خداوند متعال اپنے محبوب کے ہوتے ہوئے تعارف اگر کرا رہا ہے تو اس ہستی کے ذریعے کرا رہا بے ہے۔ شک عظمت کا کیا ٹھکانہ، کیا مقام ہے بی بی کا کہ اپنے والد گرامی جو رحمت للعالمین ہیں، جو محبوب خدا ہیں، اور اس کے باوجود پروردگار تعارف کے لیے چن ان ہستیوں میں سے کس کو رہا ہے۔ عرش پر نوری مخلوق خالق سے پوچھے کہ یہ کون ہے، تو خالق کائنات نہ کہے میرے حبیب کبریا کا خانوادہ ہے، میرے ولی لا فتح کا خانوادہ ہے، میرے جنت کے سرداروں کا خانوادہ ہے، بلکہ تعارف کرایا جائے اس پاکیزہ ترین خانوادے کا، تو یہ کہہ کہ ہم فاطمہ تو
व अबूहा सल्लल्लाहु व बालूहा व बनूहा। यहाँ फातिमा हैं, फातिमा के सल्लल्लाहु बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, यहाँ फातिमा के शौहर अली अला फता हैं और जनाब हसनैन करीमैन इन्हीं फातिमा के गुलबदन हैं। यानी अर्श पर नूरियों में खानवादा रिसालत का तारुफ जो शहजादी ठहरे, उस शहजादी का मुकाम मर्तबा इंसान दर्क करने से आजज है। जिसके बेटे के ज़हूर के साथ कयामत इंतजार में हो, ठहरी हुई हो कि जनाबे हुज्जत का ज़हूर हो तो कयामत आए। खुदा जाने उस बीबी की शान क्या होगी। और यही तो मजलूमियत के दिन हैं कि जिनमें बीबी ने अपने बेटे को, इमाम ज़माना को, यानी मैं कहूँ सल्लल्लाहु पहली दफा पहली मस्तूर ने, पहली हुज्जत ने इमाम ज़मा को, जनाब मेहदी को नुसरत के लिए जब पुकारा तो यही दिन थे। परवरदिगार क्या हमें भी इमाम ज़माना को पुकारने की तौफीक अता कर दे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। परवरदिगार मारिफत अता कर और ख़ुद को हम कनीज़ाने बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए सिर्फ कहलवाने के लिए नहीं, बल्कि अमलन तौर पे हम खुद को उस रास्ते पर लेकर चलें। थोड़ा सा इस्मत बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से अगर आप गुफ्तगू करें। बहुत शुक्रिया खानम। जनाबे मरियम का इफ्तिखार के मुहद्दिसा हैं और जनाब ज़हरा का इफ्तिखार के मुहद्दिसा भी हैं और मुहद्दसा भी हैं। ये ज़ेर और ज़बर का फ़र्क ज़ेर और ज़बर कर देता है। क्या बात, मुहद्दिसा यानी जिससे फरिश्ते पर तकल्लुम करे, और मुहद्दसा जो जब चाहे मलाइका को गुफ्तगू के लिए बुला ले। यानी क्या न सिर्फ मलाइका जनाब सैयदा से तकल्लुम करते थे, बल्कि बीबी खुद भी ये इख्तियार और इक़्तिदार रखती थी, जब चाहती मलाइका को गुफ्तगू के लिए बुला लेती। अपनी तन्हाइयों में रौनक के लिए, गुफ्तगू के लिए अगर जनाब सैयदा चाहें तो अर्श के मलाइका भी। और सैयदा तो उस पाकीज़ा हस्ती का नाम है कि जिसके घर की अज़मतो रफ़तो बुलंदी ये है कि जहाँ उसूल दीन मुरत्तब किए जाते हैं, जहाँ बात, दस्तूर इस्लाम नाफिज किया जाता है, जहाँ कानून खुदावंदी को दुनिया तक पहुंचाने की सबीलें की जाती हैं, जहाँ कायनात आलम को दरसे अखलाक दिया जाता है, जहाँ जिंदगी के पुरपेच रास्तों में जिंदगी बसर करने के हुनर अया किए जाते हैं, जहाँ तरीकत तो शरीयत की रहनुमाई की जाती है। वो घर के जो अपने दरवाजे को बाबे मदीनतुल इल्म की सूरत में रखता हो, जहाँ छत लिवाइल हम्द जैसी हो, जहाँ दीवारें कुल्लु शैइन अहसैनाहु फिल इमामुल मुबीन की मिस्ताक हो, जहाँ हवा भी चलती हो तो इन्नमा युरीदुल्लाह की तस्बीह से जुबान को मुअत्तर करके, जहाँ दीदाए याकूब की चांदनी बिछी हो, जहाँ नूरी मखलूकात का आना जाना हो, जहाँ दरवाजे पर रिज़वान भी आए तो अपना तारुफ खिदमत गुजार की हैसियत से कराए, जहाँ मलाइका सवाली बनकर उतरते हों, जहाँ जनाबे खास मेरे इन हस्ती पाकीज़ा के गुलाम जनाबे कंबरो बूजरो सुलेमान अपनी दाढ़ियों से झाड़ू बानी करते हों, जहाँ नबियों का सरदार खड़ा होकर इजाजत तलब करता हो, इजाजत की खातिर मोहम्मद खड़े हैं। खुदा जाने क्या ज़हरा हकीकत में क्या है, अल्लाह ही जाने मुकामे जनाबे सैयदा क्या है। मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या कहने, क्या बात है खानम, सुभान अल्लाह। क्या मकाम है परवरदिगार हमें। मैं तो समझती हूँ कि सबसे पहले तो यही खुश नसीबी है कि मोहब्बत है और मारिफत हासिल करने की कोशिश है। परवरदिगार का जिस कदर शुक्र अदा करें कम है कि उस रहीमो करीम रब ने हमें जी, और ले कनीज़ाने लूं खान, जनाबे सैयदा की सफ में खड़ा किया है। एक जरूर, कॉल ले लूं। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواہر فرق آدمی صاحبہ اور خانم نگار صاحبہ آپ کی خدمت میں سلامت کرتی ہوں. وعلیکم لاہور سے السلام. مسز شوبہ مسد بات کر رہی ہوں. بہت پہلے تو آج کا امام زمانہ روز جمعہ ہے. روز جمعہ مبارک بی بی مریم کے حوالے سے، قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے آپ کا دن مبارک. اور سارے عالم اتنا بہت بڑا پروگرام آپ ایام پڑھنے کے حوالے سے پیش کر رہی ہیں. پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس بیوی کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کرے تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی. اور پھر ملکہ علی کی زوجہ طہارت رسول امامت کی شان مادر حسن حسین کی عظمت پر حساب درود و سلام پیش کرتی ہوں. اور آپ کی اجازت سے یہی کہوں گی، مریم سے بھی بطور دوست راستہ ملا، بابا انہیں رسول سے خیر الورا ملا، شوہر ملا تو خلق کا مشکل کو شاہ ملا، بیٹا ہر ایک شہید راہ کبریا، ہر ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہے، زہرا ہے مثال علی لاجواب بے ہے. شک. سبحان رب اللہ. جلی کے نقش تمنا مہر سنا اور رتبہ اللہ کو دیکھ کر، قرآن کو دیکھ دیکھ کر پڑھتے ہیں سب درود، قرآن پڑھتا ہے زہرا کو صلی دیکھ اللہ کر. محمد کیا شان ہے تارا کی، قیامت رکی ہوئی ہے ایک فرزند کے لیے. اللہم بے شک. ولی صحیح. بہت شکریہ. مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. سلامت اللہ رہے. تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے، آمین. دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے، اور آمین. اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا کرنے کی عطا فرمائے. آپ کو بھی سلامت. بہت شکریہ. جزاک اللہ مسز شوزب حسن. ہمیشہ بہت خوبصورت انداز سے آپ ذکر مولا کرتی. مولا آپ کی مزید توفیقات میں اضافہ کرے. جی خانم. جناب مریم و کائنات کی نابغہ روزگار شخصیت ہیں کہ جن کے لیے خالق قرآن میں کہہ رہا ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاکی و طہرکی، اے مریم آپ کو اللہ نے چن لیا، انتخاب کر لیا، اللہ نے صلی اللہ. آپ کو طہارت عطا کی. لیکن جب ذکر جناب سیدہ ہوتا ہے تو خالق کائنات ایک قدم اور آگے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے سبحان. خانوادہ طہارت کے پروردہ، اللہ نے فقط طہارت نہیں آپ کو عطا کی بلکہ ایسے مطہر کیا ہے جیسے کرنے کا حق ہے. یعنی وہاں طہارت ہے، یہاں طہارت کی معراج ہے. وہاں نبوت ہے، یہاں نبوتوں کی معراج ہے. وہاں سبحان. عصمت ہے، یہاں عصمتوں کی معراج ہے. وہاں خالق کائنات مریم کے فرزند کو قم باذن اللہ کہہ کر حیات کے سوتے جگانے کی توفیق دیتا ہے، تو یہاں امت محمدی کو صبح قیامت تک مردہ ضمیروں کو، دلوں کو زندہ کرنے والے 12 جانشین عطا کر دیتا ہے. اور وہ کیا بات ہے. مریم کا بیٹا منتظر ہے کہ زہرا کا لال زمانے میں آئے. محمد لگتا ہے شاید اسی لیے اللہ نے مریم کے فرزند کو زہرا کے بیٹے کے لیے پردہ غیبت میں چھپا کر رکھا ہوا ہے، تاکہ جب عیسائی کثیر تعداد میں آخر الزماں کے زمانے میں دیکھیں گے کیسے جناب عیسیٰ جناب مہدی کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، تو یقیناً کوئی جواز نہ رہ جائے گا. پروردگار وہ حسین و دل فریب دن دیکھنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں بھی ظہور امام زماں سے مشرف کر دے. یوں کہوں گی آپ کے ظہور کا عرصہ ہو مختصر یا عرصہ حیات میرا مختصر نہ ہو. الہی آمین. الہی آمین. ایک کالر ہے، ان کو شامل کرنا چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں خانوں کو سلام بھی پیش کروں گا. علیکم اور السلام. بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے. حقیقت میں عظمت مریم اور عصمت فاطمہ زہرا کا بھی بیان کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ یہاں جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں آج کے لیے 25 دسمبر اور ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صبح مناتے ہیں، اور جس
انداز سے مناتے ہیں، وہ انداز چاہے جیسا بھی ہو، لیکن اسی کا اظہار تو ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو عظمت کی ہے، جو فضیلت ہے وہ، لیکن قرآن شریف میں حضرت مریم کا بھی تذکرہ جیسے خانم نے بھی فرمایا آیا ہے، اور اس میں مریم ہے۔ تو ایک بات اکثر بحث ہوتی ہے کافی اس قسم کے ٹاپک پہ، ہم بھی مانتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مانتے ہیں۔ تو آپ کے بارے میں میں نے دیکھا، جب میں کہا دیکھا تو میں دیکھا آپ نے ایک تصویر بنائی ہوئی تھی، ایک بچہ بنایا ہوا تھا، اور وہ ہے ان کی گود میں جو بچہ ہے وہ حضرت عیسیٰ یعنی ان کے شبیہ کا بنایا گیا ہے۔ ان کا کانسیپٹ ہے کہ اس زمانے میں بھی اتنا سخت تھا پردے کا کہ وہ خواتین کو کرا گیا، ان کا کام تھا وہ بہت زبردست ہے۔ جی آپ نے فرمایا کہ آخری بات ختم کروں گا، زمانہ سے شروع لے کے آئے نماز پڑھیں گے، یہ بالکل درست ہے، اور بہت سی کتابوں میں لکھا بھی ہے، اور یہ مانتے ہیں کافی حد تک، اور اس بات پہ یقین بھی رکھتے ہیں۔ میرا خیال یہ تھا کہ ہم اگر کوشش کریں اور زیادہ اس کو میں سمجھتا ہوں میں اپنے طرف اپنی کنورٹ بھی ہو سکتے ہیں ہماری طرف۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی احمد بھائی، وعلیکم السلام۔ جو حضرت مریم اسلام نے جو یہ مقام حضرت فاطمہ الزہرا اور یہ قرآن ان کا احترام ہے، تو سورت جو ہے مریم کا میم عین صاد اس میں جب شروع ہوتی تو آخر میں اس میں مضمون جب چلتا ہے تو یہ میں دیکھتا ہوں ساری دنیا تو نہیں، کچھ جو نہیں جانتے، قرآن کریم ایک حقیقت ہے خدا تعالیٰ نے جو اتاری، اس میں ایک ایک چیز بتائی کہ جب کی پیدائش ہوئی اس وقت جانور لوگ باہر باندھتے تھے جو ذمہ دار تھے، اور جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا جا وہ درخت کو ہلا، وہاں پر چشمے کا پانی ہے، آپ دیکھیں یہ دسمبر کا مہینہ برفوں کا مہینہ ہوتا ہے، اور اس وقت کھجوریں تو نہیں پکتی، کھجوریں تو پکتی یہ ستمبر اکتوبر جولائی میں شروع ہو جاتی ہیں، سب تھوڑی پیلی سے پھر وہ پک کے، تو جب ہلائیں گرے گی تیرے خوراک کا انتظام ہو جائے گا۔ انہوں نے قرآن کے مضمون کو بدل کر جو سردیوں میں یہ جو پلوس تھا شراب کا جو انہوں نے اس مہینے میں لا کر اس چیز کو، تو کوئی ایک زیر زبر نہیں بدل سکتا، تو وہ حقیقت وہ ہے جو سچ اللہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، نہ کہ ان کی بتائی ہوئی باتوں پر۔ جو اس وقت زمیندار تھے وہ اپنا مال جو میں آپ دیکھیں کہ باہر دور جنگلوں میں آپ جائیں کہیں گاؤں کی طرف باہر بیٹھا ہوتا ہے، باہر نہیں کوئی اپنا مال باندھتا، وہ قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے، ہمیں حق اللہ اور اللہ کے رسول اور جو باتیں جو کی توفیق۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ، اللہ مولا سلامت رکھے میرے بھائی۔ جی خانم، ذکر ہو رہا ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ جو حوالے میرے بھائی نے بھی بیان کیے، یہ ہمیں کچھ اس انداز کی چیزیں ملتی ہیں۔ عظمت جناب مریم کم نہیں ہے، بے شک علماء سے جو چیزیں اور کتابوں میں تفاسیر میں وہ یہ ہے کہ ایسا ہی سردی کا ہی عالم تھا۔ اللہ جب کوئی اس کے لیے قربانی پیش کرتا ہے تو اس کے لیے چیزوں کو اپنے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ ان بندوں کے لیے رؤوف ہے جو اپنے نفس کا سودا مرضی مولا کے لیے کرتے ہیں۔ جناب مریم جیسا جہاد کوئی نہیں کر رہا تھا، اور یہ تفاسیر کی کتابوں میں ہے کہ ایک بالکل سوکھے ہوئے کھجور کے تنے کے ساتھ بی بی نے ٹیک لگائی، اور جب اپنی کیفیت اور خدا کے حضور دعا کی تو وہ
अचानक सरसब्ज हुआ, शादाब हुआ, फल लगा, फलों के खोशे लटक कर बीबी के करीब पहुंचे और बीबी ने और पैरों से एक चश्मा फूटा जिससे पानी पिया। दरअसल मुकामे जनाबे मरियम जो कोई इस्मत खुदा के लिए, अजमत रब्बी के लिए, सरबुलंदी दीन मतीन के लिए निकलता है, खुदा उसके रास्ते में मौजज़ात। और फिर बीबी के दस्तरखान पर आसार जन्नत का होना, बीबी के मुसल्ले पर आसार जन्नत का होना, ये बताता है कि शहजादी जनाबे मरियम कायनात की चुनी हुई एक मखलूक थी और अल्लाह ने उनसे इस इस्मत का आगाज इसलिए किया कि बता सके अगर कनीज़ सैयदा इस इस्मत की मालिक है तो जनाबे ज़हरा का मुकाम क्या होगा। और खुद जो एक निस्बत इमामे ज़मा तक हमें लेकर आ रही है वो भी ये है कि जनाबे नरजिस खातून मादरे गरामी है इमामे ज़मा बिनते यशुआ इब्ने कैसर रोम, ये भी जानशीन और हवारी थे शमऊन जनाबे ईसा के, जिनकी खानदान से ये बीबी थी। यानी अल्लाह ने दो हुज्जतों की नस्लों को इकट्ठा किया और इंशाअल्लाह जब इमामे ज़मा आएंगे तो जनाबे ईसा के हवारी की पाकीज़ा नस्ल में जनाबे नरजिस का बेटा अपने साथ जनाबे ईसा को भी एक हवारी के तौर पर, एक साथी के तौर पर जरूर रखेगा। और इसी हवाले से एक जुमला मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये बेहतरीन वक्त है एक दूसरे के साथ हाथ जोड़कर मुबारकबादी देकर। अगर ईसा किसी के लिए बहुत कीमती है तो हमारे बहुत साहिब इफ्तिखार नबी हैं। मुबारकबाद देने में, उनकी खुशियों में शरीक होने में कोई कबाहत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमारे साथ एक कॉलर है, उनको शामिल करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम बहन, बहुत आपकी शुक्रिया। मेहमान को भी सलाम हो। तो भैया की मदद करता हूँ, कायदे आजम की वलादत की, रहमत की। फरा बहन, दो इस्मतें आपने आमने सामने लाके रखी हैं। मेरी नजर में एक किस्मत वो है कि जिसके मुतालिक मैं ये सोचता और कहता हूँ कि आसान नहीं है खतैजा होना। शर्त ये है कि मादरे जी बिल्कुल, अगर एक तरफ दूसरी बतूल है, दोनों बतूल हैं, लेकिन दोनों बतूलों में थोड़ा सा फर्क है। मेरे ख्याल में बहन ने बता दी, अभी बोला है जी, बता दिया होगा। बतूल वो है जो बहन बाप के, जिसने बेटा पैदा किया अपने अमन के बगैर, और एक वो है कि होते हुए भी बतूल थी, और एक बतूल वो है कि जिसमें मैं भी दूसरा हूँ, सही ना इबादत है। एक बतूल वो है कि जिसको कि वो से कहा कि नहीं, बाहर बेटे को बाहर पैदा करो, ये कोई अच्छा खाना नहीं है। दोनों बतूल में फर्क, बतूल एक अजमत और में फर्क होता है। और एक बतूल वो है कि जिसको बाप ने अबिया कहा, सुभान अल्लाह। एक वो बतूल है तो जो जन्नत की मालिक है और उन्होंने जन्नत की है। एक बतूल वो है कि जो बतूल है लेकिन उनको अपनी कौम ने भी सिर्फ इस वजह से बतूल इतनी देर तक नहीं माना जितनी देर तक ईसा ने खुद नहीं कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मुझे मेरी गोद में अल्लाह ने इसकी भेजा है। जब तक उसने गवाही नहीं दी उन्होंने बतूल नहीं माना। बहुत शुक्रिया। बारह टाइम की समझता हूँ की मजबूरी, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दे तो मेहरबानी होगी। तो बहुत खूबसूरती करने वाली भारत, चलो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सलामत रहे नकवी भाई। ये याम फातिमिया इंशाल्लाह आज से शुरू हुआ है और हफ्ते तक जारी रहेगा। जिक्र बीबी फातिमा ज़हरा आप जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भाई थे। जी खानू, मेरे पास लास्ट 4 मिनट्स हैं। आज जमाने में जिस शय की शिद्दत से जरूरत है वो तारुफ़े फजीलते किरदारे मासूमीन, बिल्कुल, और बेहतरीन मौका है हमारे लिए कि हम हुज्जत वक्त के हुजूर उस यूसुफ ज़हरा, उस खास पैकर सिद्क़ो सिफ़ा जिसके लिए हमें खल्क़ किया गया, जनाब सैयदा के अयाम अज़ा का पुरसा भी पेश करें
اور بی بی کی معرفت کے لیے مولا کے حضور اپنی فریاد کو بھی پیش کریں، اس لیے کہ وہ پہلا محمد ہو یا آخری، وسیلہ زہرا سے راضی ہوتا ہے۔ خدا کے رسول کو اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يَأْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب کچھ ایسا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں، یعنی محمد زہرا کے بغیر راضی نہیں ہوتے، تو آخری حجت آخری محمد وسیلہ زہرا کے بغیر راضی نہیں ہو۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم جناب سیدہ کی سیرت کو درک کرنے، ان کی مظلومیت کو آج زمانے میں عام کرنے، ان کے کردار کے نور کی شعاؤں تو لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق مل جائے، اس لیے کہ اب تیرے ہجر میں اے فہم و ذکا کے یوسف کتنی آنکھیں ہیں جو یعقوب ہوئی جاتی ہیں، یا امام زماں ظہور کیجئے تاکہ ہم مصحف فاطمہ کی زیارت کر سکیں، تاکہ ہم معرفت جناب سیدہ، فضائل جناب سیدہ آپ کی زبان سے، اپنے زمانے کے محمد کی زبان سے سن سکیں، اس لیے کہ ہم نے پہلے محمد کو سیدہ کے لیے اٹھتے دیکھا۔ خدا جانے کیا نسبت ہے امام زمانہ کو اور جناب سیدہ کو۔ جناب سیدہ کے لیے رسول خدا اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے، اور امام زمانہ کے لیے 8ویں امام زامن، امام سامن، امام رضا اٹھتے تھے۔ اگر یہ اٹھنا کسی ایک امام کے لیے ہوتا تو پھر امام سب اماموں کے لیے اٹھتے۔ معلوم ہوا کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کے لیے اٹھ کر تعظیم کا بجا لانا لازم ہے، انہی میں ایک سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، ایک امام زمان ہے۔ پروردگار ہمیں ان کے لیے قیام کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ بہترین انداز سے آج کا ہمیشہ کی طرح ذکر کیا اہل بیت کے گھرانے کا۔ مولا آپ کی مزید توفیقات میں اضافہ کرے، صحت سلامتی عطا کرے انشاءاللہ، اور بی بی ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول کرے، آمین ثم آمین۔ خانم ندا جعفر صاحبہ تھی پاکستان سے، بہت ہی خوبصورت انداز سے ذکر کیا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت اور بی بی مریم کی عصمت پہ۔ یہ ایام فاطمیہ کا آغاز آج سے انشاءاللہ 3 جماعت الثانی تک آپ کی خدمت میں ذکر اہل بیت لے کر، مصائب اہل بیت لے کر حاضر ہوں گی، اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک ہم نے کمپین شروع کی ہے ایام فاطمیہ کے حوالے سے، 92 پاؤنڈ ہے، آپ سب لوگ کوشش کیجئے اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے۔ ہمیں 313 ممبرز چاہیے، تو کون نہیں چاہے گا 313 کے عدد میں خود کو شامل کرنے کے لیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، کل انشاءاللہ آپ سے سسٹر عثمہ کے ساتھ پروگرام ہوگا۔